ملک صاحب سرٹنلی بڑی اہم پیش رفت 6 سالوں میں کسی بھی اہم ترین پاکستانی عہدیدار کی صدر ٹرمپ سے امریکی صدر سے ملاقات ہے. اس کے بہت سارے پہلو نکلتے ہیں. یہ آلدو پہلے سے اسکیجول تھا لیکن اس کے بعد ایک تنازع جو بالکل ہمارے نیبرنگ کنٹری میں چل رہا ہے ایران اسرائیل کا، اس سلسلے میں بھی اس پہ گہری نظر ہے. کیا لگتا ہے آپ کو؟ مطلب اٹ کین بی ریئلی ٹرکی سچویشن جہاں ہمارے امریکہ کے ساتھ تعلقات بہت بہتر ہو رہے ہیں، وہاں ایران کو لے کر امریکہ کا جو سٹانس ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، اور ایران کو لے کر جو ہمارا سٹانس ہے وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. سو یہ تو بڑا ٹرکی ہو گیا ہمارے لیے. دیکھیے مجھے تو اس میں کوئی بہت زیادہ ٹرکی سچویشن، ہمارے علاقے میں بہت ٹرکی سچویشن ہو گئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اگر آپ پاکستان کے نقطۂ نظر سے دیکھیں تو ایک بارڈر ہمارا افغانستان کے ساتھ ہے جہاں پہ ٹی ٹی پی کو بھارت فنڈ کر رہا ہے، اور دیگر جو تنظیمیں ہیں بلوچستان میں سیپریٹسٹ تنظیمیں جو ہیں، ہمارے پاس ثبوت اور شواہد ہیں جن کے ڈوسیز ہم پیش کر رہے ہیں کہ بھارت ان کو فنڈ کر رہا ہے. دوسری طرف ہمارے بھارت ہے جس کے ساتھ ہماری 5 دن کی جنگ ہوئی ہے، یعنی اس سے زیادہ جارحیت کیا کی جا سکتی ہے جیسی جارحیت بھارت نے کی ہمارے ساتھ. تیسری طرف ایران ہے جہاں پہ بھی آپ کے سامنے 4-5-6 دن سے روز میزائلز کے ایکسچینج ہو رہے ہیں، سویلین لائف لاس ہو رہا ہے، ڈسٹرکشن ہو رہی ہے. تو خطہ جو ہے وہ اس کی سچویشن جو ہے بہت زیادہ دگرگوں ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور وہ جو خیال تھا سب لوگوں کا کہ شاید یہ رشیا اور یوکرین والی وار بھی ختم ہو جائے گی، وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ یہ سنتے سنتے بھی اب آپ تھک گئے ہوں گے کہ یہ صلح ہو جائے گی اور صلح نامہ ہونے لگا ہے. تو یہ سچویشن بہت خراب ہے. میں جو ہمارا بھی دورہ ہوا ہے، آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی مصدق صاحب، آپ کے پاس تو یقیناً اطلاعات بھی ہوں گی، اب ملاقات ہو گئی، اب کیا باتیں ہوئیں اس کے اندر؟ سب سے اوپر ایجنڈے پہ کیا رہا؟ ہم نے سنا ٹرمپ نے سب کے سامنے کھل کے بڑی تعریف بھی کی، اپنے لیے اعزاز کی بات بھی کہی، بٹ اطلاعات کیا ہے آپ کے پاس؟ یہ میرے خیال میں سب سے بڑی اطلاع تو یہی ہے کہ جو ریکگنیشن بارہا پاکستان کو مل رہی ہے، اور میں نے پہلے بھی یہ کئی مرتبہ کہا ہے کہ میں وزیر اعظم اور ڈیپٹی وزیر اعظم کو مبارکباد دیتا ہوں. اس سے پہلے جتنی بھی جھڑپیں آج تک ہوئی ہیں، کبھی آپ نے دنیا کو پاکستان کے ساتھ ایسے کھڑے نہیں دیکھا، آج تک نہیں آپ نے دیکھا. تو یہ جو ہمیں کامیابی ہوئی ہے ڈپلومیٹک فرنٹ پہ، اس کی اصل وجہ تو ہماری عسکری کامیابی ہے. اگر وہ عسکری کامیابی نہ ہوتی تو ایک بات تو بڑی واضح شکل میں دنیا کے سامنے آ گئی ہے کہ غریب لوگ اور کمزور ملک دونوں کا دنیا میں کوئی ٹھکانہ نہیں. اس وجہ سے اب کمزوری، کیونکہ ہم نے مضبوطی سے بات کی، ہم جنگ جیت کے وہاں پہ گئے، اور اس کے باوجود ہم نے امن کی بات کی اور دنیا پہ یہ واضح کر دیا کہ یہ امن کی بات ہم کمزوری کی وجہ سے نہیں بلکہ مضبوطی کی وجہ سے کر رہے ہیں. ہم جنگ جیت کے پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ خطے میں امن ہونا چاہیے، ورنہ 2 ممالک جو نیوکلیئر ممالک ہوں ان کے درمیان میزائلز کے ایکسچینج اور یہ جنگی محاذ آرائی اور یہ جو گیدڑ بھپس. کیا لگتا ہے آپ کو پاکستان ایران اسرائیل تنازع میں کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ ہمارے امریکہ سے تعلقات اس وقت ایک مثالی مقام پہ کھڑے ہیں. ظاہر ہے ہمارے ہمیشہ سے اپس اینڈ ڈاؤنز رہے ہیں امریکہ کے ساتھ تعلقات میں، لیکن ابھی جو تعلقات ہیں اس سے ہمارا ہمسایہ بھی پریشان ہے. پھر ایٹ دا سیم ٹائم ہمارا اپنا ہمسایہ ایران، وہاں پہ جنگ چھڑی ہوئی ہے اور ہماری مورل سپورٹ ان کے ساتھ ہے. سو یہاں ہم کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ یا اس سلسلے میں اگر کوئی بات ہوئی ہے جو کہ ہوئی ہے جس پہ صدر ٹرمپ نے کہا کہ ہم ایران کو بہت اچھے سمجھتے ہیں جانتے ہیں، اس میں کوئی آپ کو مثبت پیش رفت نظر آتی ہوئی آ رہی ہے؟ عبداللہ آپ نے میرے منہ کی بات ہی چھین لی، کیونکہ دیکھیے کہ کل جو گفتگو ہوئی ہے، اگر وہ گفتگو صرف بھارت اور پاکستان کے معاملات پہ رہتی جو رہی اور بڑی اس میں مثبت چیزیں سامنے آئیں جو آنے والے وقت میں آپ کے سامنے آئیں گی تو پھر یہ ایران کا ذکر نہیں چھیڑتا. مگر امریکی صدر کا یہ کہنا کہ ہم ایران کو جانتے ہیں مگر کتنے اچھے سے پاکستان ایران کو جانتا ہے شاید کوئی بھی نہیں جانتا، اس میں آپ کو ایک امید کی کرن نظر آتی ہے کہ اگر کوئی مثبت رول پلے کرنے کے لیے امریکہ آگے بڑھتا ہے
تو ہو سکتا ہے کہ کسی حد تک وہ کسی کمیونیکیشن کے لیے یا کسی سیٹلمنٹ کے لیے پاکستان کو بھی دعوت دے یا پاکستان کو بھی موقع ملے کہ امن آگے بڑھانے کے لیے، اور اس جارحیت کو جو پورے خطے میں پھیل چکی ہے، چاہے وہ غزہ کی ہو یا لبنان کی ہو یا سیریا کی ہو، اور اب جو آگ ایران میں لگی ہے، کوئی مثبت رول پلے کر سکے۔ میں کوئی وقت سے پہلے اور ضرورت سے زیادہ کوئی ایسی کریڈٹ نہیں دینا چاہتا اپنے آپ کو، یعنی اپنے ملک کو، کہ ہم کوئی بڑی جس طرح پہلے ہمیں کہا جاتا تھا کہ میں صلح کروا دیتا ہوں، ہم ایسی بات نہیں کر رہے، لیکن ہم ایک نیوکلیئر طاقت ہیں اور اپنے ہمسائے میں اپنے تمام جو ہمارے نیبرز ہیں ان کو بڑی اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں۔ ایران سے ہمارے بڑے بڑے پرانے تعلقات ہیں۔ تو کل جو یہ بات ہوئی کہ پاکستان ایران کو بہت اچھے سے جانتا ہے، اس میں ایک پہلو مثبت کا جو نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جو امن کی طرف جاتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ کسی حد تک پاکستان بھی اس میں کردار ادا کرے۔ ہماری اپنی جنگ میں بھی ہمارے جو دوست ممالک تھے اس میں ایران بھی تھا، سب سے بڑھ کے کنگڈم آف سعودی عربیہ تھا، یونائٹڈ اسٹیٹس تھا، یونائٹڈ کنگڈم تھا، یورپین یونین تھی۔ انہوں نے امن قائم کرنے میں بڑی ایک اہم اس پیش رفت میں ایک پلے کیا تھا۔ یہ اہم بات آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کردار ادا کر سکتا ہے اس کے اندر۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، یہ یقیناً سوچیے آپ علینا کہ کیا صدر شام کو آ کے اب جب سے یہ ہماری جنگ بندی ہوئی ہے 12 یا 13 مرتبہ وہ کشمیر کا ذکر کر چکے ہیں۔ کل پاکستان کے جو فیلڈ مارشل ہیں ان سے ان کی ملاقات ہو رہی اور ذکر ایران کا ہو رہا ہے، اور اس ذکر میں نہ صرف وہ پاکستان کا شکریہ جنگ بندی پہ کر رہے ہیں اور سیلیبریٹ کر رہے ہیں ریسٹرینٹ کو، بلکہ ساتھ کے ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ پاکستانی ہمارے پاس آئے تھے، ہمارے چیف ان کے جو ہمارے آرمی سٹاف ہیں فیلڈ مارشل صاحب تشریف لائے تھے اور یہ بہت اچھے سے ایران کو جانتے ہیں۔ اب اس بات کی اور کوئی اینگل نکلتا نہیں ہے، یعنی آپ یہ اندازہ لگا رہے ہیں کہ کچھ وہاں سیز فائر سے متعلق یا ویسے کچھ بات ہوئی ہے، وہ کس کانٹیکسٹ میں ہوئی ہوگی اور اس کا مطلب کیا ہے پھر؟ دیکھیے جی تو میرا چاہتا ہے کہ میں کوئی ایسی بات کروں کہ سارا دن پھٹے چلتے رہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسی کوئی انفارمیشن ایسی کوئی گفتگو ہے۔ اچھا یہ بتا دیں میں ایک چیز پاکستان اور بھارت کے تعلقات پر ذرا واپس آتے ہیں سر۔ آپ کو پتا ہے بھارت تو ظاہر ہے اپنی حرکتوں سے باز آئے گا نہیں، ان کے جارحانہ بیانات ہوں یا پھر آبی جارحیت ہو، اور سنتاس معاہدہ ہمارا ابھی تک معطل ہے۔ اس بارے میں ہم کیا ایکسپیکٹ کریں؟ ہم ظاہر ہے اپنا کیس پرٹیکولرلی پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کے، آپ اس ٹیم کا حصہ تھے، پوری دنیا کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اب اس ہائی پروفائل اب ہائیسٹ لیول کی ملاقات میں بھی آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ہمیں مدد ملے گی کہ جو پانی کو ہتھیار بنانے کی کوشش ہے بھارت کی اور بنا رہا ہے، اس میں ہماری مدد کی جائے؟ دیکھیے پانی کے معاملے کے اوپر تو آپ یہ مان لیں کہ جس طرح بھی ہم امریکہ گئے، یونائٹڈ نیشنز گئے، یورپین یونین گئے، برطانیہ گئے اور ان سب لوگوں سے ملاقات کی، برسلز گئے، اسٹراسبرگ گئے، ایک بات بڑی کلیئر ہو گئی ہے کہ پانی کا معاملہ جو پاکستان اٹھا رہا ہے اس میں پاکستان اب ایک نیا چیمپئن دنیا کی سطح پہ بن کے سامنے آ گیا ہے، کیونکہ پاکستان صرف اپنے معاہدے کی بات نہیں کر رہا، اب تو پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ کیا دنیا کے 60 یا 70% ممالک جو لوور رائپیرین کے ہیں، لوور رائپیرین کا مطلب یہ ہے کہ ان کا پانی کسی اور ملک سے آتا ہے جو اونچائی پہ ہے اور وہ ڈھلان پہ رہتے ہیں، تو کیا ان تمام ممالک کا پانی کا حق ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہے؟ تو ایک ملک جو پہاڑ پہ جس کا کوئی خطہ ہے، کیا وہ نیچے بہنے والے صدیوں سے بہنے والے پانی کو روک سکتا ہے اور ہمسایہ ملک کی تہذیب پہ حملہ کر سکتا ہے؟ اور ہم اپنی، آپ کو معلوم ہے کہ انڈس ریور نہیں کہتے، انڈس ویلی سیویلائزیشن کہتے ہیں، تو کیا ایک ملک دوسرے ملک کی سیویلائزیشن پہ حملہ کر سکتا ہے؟ تو پاکستان کا یہ جو پانی کا اور کلائمیٹ کا مقدمہ ہے، کیونکہ پانی کے ساتھ یعنی درمیان میں بھارت اور پاکستان کے ایک پہاڑ ہی ہے نا، تو موسم کیا آپ ہوا کو چلنے سے روک سکتے ہیں، خوشبو کو نکال سکتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب ہم نے پورا آپ کی جو جرنی تھی اس کو کور بھی کیا، بڑی اچھی طرح سے آپ لوگوں نے دنیا میں مدعا اٹھایا پاکستان کا۔ اچھا تھوڑا سا یہ بھی بتائیے گا سر، یہ جو ملاقات ہوئی ہے یہ یقیناً آپ نے بھی جیسے کہا پاکستان کے لیے بہت بڑی ڈپلومیٹک اچیومنٹ، لیکن بھارت کو صرف فون کے اوپر بھارتی وزیر اعظم سے بات کرنا، عاصم منیر صاحب کو وہاں پر لنچن پہ بلانا، پھر ان کو اتنا ٹائم دینا، اس کا مطلب کیا ہے پاکستان کے لیے اور یہ ممکن کیسے ہوا؟ بیکاز یہ بڑی غیر معمولی بات ہے۔ آپ لوگ وہاں پر تھے، کیا آپ لوگوں نے اس ملاقات کے لیے کوئی بات کی، کوئی فیسیلیٹیشن کی، یہ کیسے ہوا؟
دیکھیے اگر آپ مجھ سے ایمانداری سے پوچھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو ڈپلومیٹک فتح ہے وہ بھی اس کی وجہ بھی ہماری عسکری فتح تھی. یہ بات تو ہم پہ بالکل کلیئر ہو گئی ہے. اس وجہ سے ایسا نہیں ہے کہ ہماری ڈپلومیٹک سکسس کی وجہ سے ہمارے چیف کو یا ہمارے فیلڈ مارشل کو بلایا جا رہا ہے. ہماری عسکری فتح کی وجہ سے ہمیں ڈپلومیٹک فتح ہوئی. اس ڈپلومیٹک اور عسکری فتح کی وجہ سے یہ کانورسیشن ہو رہی ہے اور بھارت اپنے لیے سکی کا سامان پیدا کر رہا ہے. یعنی کل بھی اگر امریکی صدر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں سیز فائر کے لیے, خود پہلے کہہ چکے ہیں کہ یہ سیز فائر میں نے کروایا, ٹویٹس کر چکے ہیں, ان کے سیکرٹری آف اسٹیٹ یہ کہہ چکے ہیں, کل پھر انہوں نے شکریہ ادا کیا. اور بھارت جو ہے اگر ہٹ دھرمی سے یہی کہے جائے کہ نہیں ہم نے تھوڑی جنگ بندی کی تھی, نہیں امریکہ نے تھوڑی جنگ بندی کروائی تھی, تو اس میں صرف اس کی سکی کا سامان پیدا ہو رہا ہے. کل صدر نے کہا, صدر ٹرمپ نے, کہ میری پاکستان سے بھی ٹریڈ پہ بات ہو رہی, میری بھارت سے بھی ٹریڈ پہ بات ہو رہی. بھارتی صدر جو ہے وہ کہہ رہے ہیں ہماری کوئی ٹریڈ پہ بات نہیں ہوئی. بہت شکریہ آپ کا.